آپ کو چند سال پہلے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو دوبارہ زندگی ملی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کبھی دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، کبھی نہیں پتہ چلتا. تو ایک دفعہ میری گاڑی کے نیچے بم بھی لگایا گیا تھا، وہ بھی ڈیفیوز ہو گیا. پھر 2014 میں میرے پہ حملہ بھی ہوا. تو یہ اب ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اب تو یہ میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ میرے پہ کس نے حملہ کروایا تھا اور کیا وجوہات تھی. اب آپ نے ڈیٹیل میں جا کے کیا لینا ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے جاننا ہے. اچھا دیکھیں، بات یہ تھی کہ 2014 میں پاکستان میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور بیانیہ یہ تھا کہ اگر سیاستدان کا احتساب ہو سکتا ہے تو ایک ڈکٹیٹر کا بھی ہو سکتا ہے. تو میں بطور ایک صحافی کے، میں اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت طاقتور لوگ جو ہیں، انہوں نے نواز شریف کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو جانے دیں، چھوڑ دیں، اس کا ٹرائل نہ کریں. تو ایک بہت گروپنگ پیدا ہو گئی ارباب اختیار کے اندر. سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ارباب اختیار، طاقت تھی، ان میں گروپنگ پیدا ہو گئی. تو میرے پہ دباؤ ڈالا گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ پرویز مشرف کے ٹرائل کی بات چھوڑ دیں. دباؤ ڈالنے والوں میں جنرل راحیل شریف صاحب انوالو تھے براہ راست. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے مجھے یہ میسج دیا کہ تم پرویز مشرف کے ٹرائل کی بات چھوڑ دو. ساتھ ہی ساتھ میں مسنگ پرسنز کا بھی قصہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا قصہ بھی لے کے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بہت سی چیزیں سپلیمنٹ ہوتی گئیں، لیکن جو مین چیز تھی وہ یہی تھی کہ پرویز مشرف کے ٹرائل کی بات چھوڑ دو. اب میرا یہ خیال تھا کہ میں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور حکومت وقت جو ہے وہ بھی اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ ٹرائل جو ہے میری خواہش پہ تو شروع نہیں ہوا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر شروع ہوا. تو میں نے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق تھا. اور جو لوگ چاہتے تھے کہ میں اپنا موقف بدل دوں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے. تو جب میں نہیں مانا تو مجھ پر حملہ ہو گیا. تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اس واقعے کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں کا ایک کمیشن بنایا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کمپرومائز کر لیا اور انہوں نے پرویز مشرف کو بھگا دیا پاکستان سے. ان کا خیال تھا کہ پرویز مشرف کو بھگا کے تو میری حکومت بچ جائے گی. میں بچ گیا، نواز شریف کی حکومت نہیں بچی. اچھا میر صاحب، آپ پر ہونے والے حملے کی تحقیقات پر سپریم کورٹ میں ایک کمیشن بنا، اس کی رپورٹ کا کیا بنا؟ دیکھیں، وہ کمیشن تھا نا، جو اس کے جو ٹی آر پیز تھے، اس کے جو کیا کہتے ہیں وہ ٹرمز آف ریفرنس، ٹی او آرز تھے. میرے جو حملے پہ جو کمیشن بنا تھا اس کے جو ٹی او آرز تھے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ 3 سے 4 ہفتے میں اپنی رپورٹ سامنے لے کے آئے گا. تو ہم نے جس شخص پر الزام لگایا تھا کہ یہ شخص حملے کا ذمہ دار ہے، اس شخص کو جب کمیشن نے بلایا تو وہ پیش ہی نہیں ہوا. تو اب وہ کیا رپورٹ دیتے؟ میں ایک دفعہ نہیں، زخمی تھا میں ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پیش ہوا کمیشن کے سامنے. جو میں ان کو ثبوت دے سکتا تھا میں نے دیے. تو کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد مجھے ایک دن نواز شریف صاحب نے بلایا پرائم منسٹر آفس میں. انہوں نے کہا کہ وہ میر صاحب وہ تواڈے تے حملہ ہویا سی تو ایک کمیشن بنیا سی، وہ دی رپورٹ کتنے وے؟ میں جی اس ملک دا وزیر اعظم میں نہیں، تسی ہو. وہ جڑا کمیشن سی وہ میں نہیں بنایا، تسی بنایا سی. وہ رپورٹ بھی میرے کول نہیں ہے، تواڈے کول ہی ہوئے گی. تو انہوں نے فوراً نا وہ فون کیا تو وہ کو رپورٹ کدھر ہے؟ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ رپورٹ کوئی نہیں بنی اور ان کو بتا دیا گیا کہ نہیں بنی. تو وہ میرے ساتھ کر رہے تھے.
تو وہ یہ اسی طرح کے دیکھیں نا، وہ میرے ساتھ وہ مجھے بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ رپورٹ نہیں آئی. اس کے بعد پھر ایک جعلی خبریں لگوائی گئیں کہ جی رپورٹ آ گئی ہے. پھر ایک ہمارے دوست ہیں ارشد شریف صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ وہ جو حامد میر کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے لائی جائے. تو یہ بھی نہیں آئی رپورٹ سامنے. تو مجھے پتہ ہے چلا کہ ایک رپورٹ بنائی گئی، ایک کنکاکٹڈ قسم کی رپورٹ بنائی گئی ہے، لیکن وہ رپورٹ جو اگر وہ سامنے لے کے آئیں گے تو اس رپورٹ میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کوئی رپورٹ نہیں ہے. اچھا میر صاحب، آپ کے والد بھی ایک بہت بڑے صحافی تھے اور آمریت کے خلاف جدوجہد کرتے رہے. آپ بھی انہی راستے پر چل رہے ہیں، لیکن یہ مشکلات اور مصائب سے بھرپور راستہ ہے. ڈر نہیں لگتا اس راستے پہ چلتے رہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک دفعہ ڈر لگا تھا 1990 میں، جب پہلی دفعہ کٹ پڑی تھی اور وہ کپڑے اتارنے کی کوشش کی تھی. تو جب ایک دفعہ ماں نے کہہ دیا کہ نہیں بس اب تم نے اسی پروفیشن میں رہنا ہے تو پھر رہنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ صحافیوں کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کے کپڑے اتارتے ہیں، ان کو پھینٹی لگاتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ڈر جاتے ہوں گے، لیکن اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا، اس سے آپ کسی کا ڈر اور خوف نکال بھی دیتے ہیں. تو جب کسی بندے کو ایک دفعہ اللہ جو ہے وہ نئی زندگی دے دے نا، پھر وہ موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو اب میرے جو ہے نا وہ اللہ کے سوا میں ڈرتا کسی سے نہیں، موت کا خوف ختم ہو گیا ہوا ہے. ہاں کبھی کبھی سفر میں آہستہ اور تیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ سفر میں شامل ہیں، جو ہمارے ہم سفر ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ آہستہ ہو جاؤ، ادھر کیچڑ زیادہ ہے، ادھر پھسلن زیادہ ہے، اگر تم تیز چلو گے تو گر جاؤ گے، پھسل جاؤ گے. تو آہستہ ہو سکتے ہیں ہم، لیکن سفر جاری رہے گا. یہ میر صاحب، اگر اس دن نواز شریف آپ کے ساتھ کھڑے رہتے اور آپ پر حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے تو شاید نواز شریف کو آج وہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اختلافات میری وجہ سے شروع نہیں ہوئے. میرے اختلافات ان کی وجہ سے شروع ہوئے تھے. دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے. پرویز مشرف کا ٹرائل میں نے شروع نہیں کیا تھا، پرویز مشرف کا ٹرائل نواز شریف نے شروع کیا تھا. اختلاف کی وجہ پرویز مشرف کا ٹرائل تھا، تو میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا، وہ میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. مطلب نواز شریف آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساڈے میاں صاحب جڑے نے وہ اس واسطے مصیبت پھنس گئے کہ وہ تواڈے نال جا کے کھلو گئے سن. آپ کی بڑی مہربانی کہ مجھے گولیاں لگیں تو آپ میرے پاس آئے، لیکن ایکچولی آپ میرے پاس نہیں آئے، آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. کیونکہ پرویز مشرف کا ٹرائل آپ نے شروع کیا تھا، میں نے شروع نہیں کیا تھا، اور میں آپ کے ساتھ اس لیے کیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. اب سنیں ہوا کیا. نواز شریف صاحب جب جیل میں جب ہسپتال میں مجھے ملنے آئے تو وہ کہتے ہیں اوہ سنیں آپ کی ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئی. میں نے کہا جی ٹانگ پہ بھی لگی ہیں، کندھے پہ بھی لگی ہے، پیٹ میں بھی لگی ہے. کتنی لگی ہیں؟ میں نے کہا جی 6. اچھا من تو کسی نے کیا 3 لگی ہیں. اب ان کا اتنا غیر سنجیدہ رویہ تھا وہاں پر. اور جب وہ وہاں سے واپس گئے، نکل رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو وزیر تھے ان میں سے ایک وزیر واپس آیا اور اس نے آگے میرے کان میں کہا کہ برا نہ منانا، ہم واپس جا کے آپ کے خلاف پیمرا میں غداری کا ریفرنس دائر کریں. اچھا جی. تو جب نواز شریف صاحب میرے پاس آئے تھے تو اس وقت تک یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ صرف ایک دکھاوا ہے. واپس جا کے انہوں نے پیمرا میں میرے خلاف غداری کا ریفرنس دائر کرنا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں کر رہے تھے. ریفرنس دائر ہوا اور جیو کو بند کیا گیا. یہ کس کے دور میں ہوا؟ نواز شریف کے دور میں ہوا.
تو جب آپ مجھے یہ تانا مارتے ہیں کہ او خو جی ہم تو آپ کو گولیاں لگی تو آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے تھے، تو اگر آپ آ کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو پھر واپس جا کے آپ نے غداری کا ریفرنس کیوں دائر کیا؟ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑا، میں اس چکر میں نہیں پڑا، مجھے پتہ ہے ان کی مجبوریاں ہوں گی۔ جب پاناما اسکینڈل کے بعد ان کے خلاف عمران خان نے جب کمپین شروع کی اور مئی 2016 میں وہ لندن کے ہسپتال میں اپنا بائی پاس کرا کے پڑے ہوئے تھے اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ اب تم استعفیٰ دے دو اور پاکستان واپس نہ آؤ، چیلنج کر کے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ نواز شریف کو ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا کہ اب آپ پاکستان واپس نہ جائیں اور استعفیٰ دے دیں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے اس کو کہ رحیل شریف کو ایکسٹینشن دے دو۔ تو اب نواز شریف صاحب ابھی تک زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، غلطیاں انہوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے، بھگت بھی رہے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ میں پھر لندن میں ہسپتال میں جا کے ان کو ملا۔ میں نے ان کو وہاں جا کے کہا کہ آپ مجھے ہسپتال میں ملنے آئے تھے کراچی، میں آپ کو ہسپتال میں ملنے آیا ہوں لندن، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دینی اور پاکستان واپس جائیں اور وزیر اعظم کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ واپس آئے وہ لوگ، یہاں میڈیا میں کہہ رہے تھے نہیں واپس نہیں آئے گا، بھاگ گیا ہے، استعفیٰ دے دے گا، واپس آئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، ٹھیک ہے، بالکل۔ بعد میں ان کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا۔ تو یہ میں نے ایک آپ کو آپ کے سوال کا جواب یہ دیا ہے، مختصر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب میرے ساتھ آگے نہیں کھڑے ہوئے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ مشرف کا ٹرائل انہوں نے شروع کیا تھا، میں نے شروع نہیں کیا تھا۔ بعد میں جب وہ ہسپتال میں مجھے ملنے آئے، واپس جا کے انہوں نے میرے پہ غداری کا ریفرنس دائر کیا۔ میں ان کو جا کے وہاں پہ لندن میں کیا کہہ رہا تھا کہ واپس پاکستان جائیں اور رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دیں۔ جب میں پاکستان واپس آیا تو میرے پہ پھر ایک نیا مقدمہ بنایا گیا، توہین رسالت کا۔ اچھا، توہین رسالت کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ خیر میں اس میں سے نکل گیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم سیاستدان اور صحافی ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا تھا، میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ وہ اگر ٹرائل کر رہا تھا پرویز مشرف کا تو میری تو مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی۔ بالکل، میرا یہ خیال تھا کہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ مشرف کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے، اور نواز شریف صاحب نے مشرف کو بھگایا کہ ان کی حکومت بچ جائے، لیکن وہ نہیں بچی۔